بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات و واقعات قیامت اور فضائل و ثواب اعمال کے بارے میں جو احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کا مفہوم واضح نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو بعض عقل پر اعتماد کرنے والے اہل علم نے ضعیف قرار دے دیا ہے، کچھ کو موضوعات کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور کچھ کمزور ایمان اور مضبوط انانیت والے لوگ ان کے انکار تک جا پہنچے ہیں۔ ہم یہاں تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ بارہ عدد ایسے اصولوں اور عمومی قاعدوں کے طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جن سے اس قسم کی احادیث شریفہ کو سمجھنے میں کافی حد تک رہنمائی مل سکتی ہے۔ پہلا اصول، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وضاحت ہم نے 20ویں مقالے کے آخر میں وارد ہونے والے سوال کے جواب میں کی ہے، اور وہ اجمالی طور پر اس طرح ہے کہ دین امتحان اور آزمائش ہے جو کہ ارواح عالیہ کو ارواح سافلہ سے ممتاز کرتا ہے۔ اس لیے وہ ایسے حوادث کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کا مشاہدہ لوگ مستقبل میں کریں گے، اور ایسے سیغے کے ساتھ کرتا ہے جو اس حد تک مجہول یا مبہم نہیں ہوتا کہ سمجھ میں ہی نہ آ سکے، اور نہ ہی اتنا واضح ہوتا ہے کہ بغیر سوچ بچار کے بے ساختہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کی تصدیق کرنا ضروری ہو جائے، بلکہ وہ اسے اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ عقل و فکر کے استعمال سے اس کا معنی کھل جائے اور سمجھ سے بالا نہ رہے، اور عقلوں سے ان کی قدرت اور اختیار سلب نہیں کرتا۔ اگر قیامت کی علامات میں سے کوئی علامت ان معاملات کی طرف بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جاتی جو بے ساختہ بدیہی طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ہر کوئی اس کی تصدیق پر مجبور ہوتا، تو پھر ایک کوئلے جیسی استعداد اور ہیرے جیسی استعداد دونوں برابر ہو جاتی، اور انسان کو مکلف کرنے میں جو راز پایا جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور امتحان کا نتیجہ بے فائدہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مہدی اور سفیانی جیسے مسائل کی طرح بہت سے مسائل میں اختلاف رونما ہو چکا ہے، جیسے کہ مہدی اور سفیانی کا مسئلہ اور روایات میں کثرت اختلافات کی وجہ سے متضاد احکام سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے، علامت قیامت کے بارے میں یا اعمالوں کے فضیلت کے بارے میں ایسے چیز بتاتی ہے کہ تھوڑا سا عقل ڈائریکٹلی اس کی سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ عقل سمجھنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اس کی موضوع قرار دیا، کچھ اس کی کہا کہ یہ حادث نہیں ہے، یا کچھ بھی ہے، یعنی کچھ کہتے کہ انانیت، جو اس کی انانیت قاوی، لیکن علم کے لحاظ سے اتنا علم والا نہیں ہوتے اور انانیت بھی اگر قوی ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ بھی وہ حادث کی انکار کی طرف تک جا پہنچا ہے، اس لیے ان کی جو اسی طرح مسائل ہیں اس مسائل کے بالکل یعنی وضاحت کرے گا کہ یعنی تھا کہ حدیثوں کے انکار میں لوگ احتیاط کریں، ہر جو حدیث سمجھ نہیں آتی اس کی ڈائریکٹلی یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتا، یا میرا عقل سے دور ہے، اسے جو کچھ چیزیں ہیں عقل سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اس کی انکار کی طرف تھا کہ لوگ نہیں جائے۔ اس کے لیے کچھ دساتیر بیان کرے گا۔ ایک امتحان ہے اور تکلیف ہے۔ امتحان کی راز یہ ہے کہ امتحان کرتے ہی پورا سے پورا ہر چیز آشکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر چیز آشکار، اب سوچو کہ آپ لوگوں کے امتحان لیا جاتی ہے لیکن اس کے پورا جوابات پہ اس کے تمہارا سامنا رکھا جاتے ہیں، اس کے امتحان کی کیا اہمیت رہ جائے گا؟ اس امتحان کے اندر جس نے نمبر یعنی اچھا نمبر حاصل کیا، کون اچھا نمبر حاصل نہیں کیا، کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دین بھی ایک امتحان ہے۔ امتحان کے اصول اور راز بھی یہ ہے کہ ہر چیز بالکل کھول کر سامنے نہیں لے کر آتی ہے، ہر چیز کے کچھ راز رکھا جاتی ہے کہ تاکہ وہ امتحان میں اچھا اور برا تفریق کیا جائے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہم ہیرا جیسا استعداد اور قابلیت پائی جاتی ہے، ہم کوئلہ جیسا استعداد اور قابلیت پائی جاتی ہے۔ امتحان کے بعد جو ہیرا جیسا استعداد بالکل ہیرا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کوئلہ جیسا استعداد بالکل کوئلہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی امتحان کی ضرورت ہے۔ یہ امتحان بھی اس چیز کی مقتضی کرتی ہے کہ جو آنا والا وقت کے لیے جو غائبی خبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ غائبی خبر کی بالکل کھول کر کے نہیں بتانا تھا کہ
وہ چیز بالکل لوگوں کی امتحان ختم نہیں ہو جائے گا. بالکل کھول کر بتاتا, مثال کے طور پر استنبول فتح ہونا رسول اللہ بتایا. اگر بتاتا ہے کہ استنبول اس تاریخ میں اس ترکیوں کے اندر محمد فاتح نام ایک بادشاہ آ کر استنبول کی فتح کرا گیا. کوئی بھی دور میں استنبول کی فتح کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتا تھا, کوئی وہ کوشش کی وجہ سے سبب بھی نہیں کما سکتا تھا. مسلمانوں نے کیسل مندی کے اندر رہتے تھے, استنبول ویسے ہی اسی تاریخ میں آ جائے گا, وہ کسی نے فتح کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ فتح بھی وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کیسل مندی ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ کچھ چیز بتاتے ہیں لیکن کچھ چیز کے راز میں رکھتے ہیں, یعنی بالکل کلیئرلی ہر چیز کے سامنے رکھ کر بالکل ہر بندہ آسان سے سمجھ, اسی طرح نہیں بیان ہوتی ہے. اس طرح جو علامت قیامت ہے, جو مہدی دجال یا حادثات ہے, جو کچھ فضائل اعمال کے بارے میں حادث ہے, اس کی اکثر تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ بھی استعمال کیے, متشابہت ہو گیا. اسی لیے یہ جو حادث کی مسائل کے سمجھنے کے مسئلہ ہے, اس کے لیے اچھی طرح اگر انسان نہیں سمجھے گا حادثوں کے انکار کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے یہ کہ دین ایک امتحان ہے, امتحان کی غرض یہ ہے کہ ہر چیز کی کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا تاکہ الماس جیسا, ہیرے جیسا, لوگوں روح کوئلہ جیسا روحوں سے الگ ہو کر ممتاز ہو جائے. اس لیے ایک راز یہ ہے. دوسرا اصول, اسلامی مسائل کی کچھ طبقات و مراتب ہیں. چنانچہ ایک مسئلے میں اگر برہان قطعی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے عقائد کے مسائل, تو دوسرے میں ظن غالب ہی کافی ہوتا ہے, اور کچھ میں صرف تسلیم و قبول اور انکار نہ کرنے سے ہی کام چل جاتا ہے. اسی لیے ہر فروعی مسئلے میں ان تاریخی واقعات میں جن کا تعلق بنیادی ایمانیات کے ساتھ نہیں, قطعی دلیل و برہان اور یقین و اذعان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان میں تسلیم و قبول اور عدم انکار ہی کافی ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ اسلامی مسائل میں کچھ طبقات اور مراتب ہے. یعنی ایک مسئلہ اعتقاد کے متعلق مسائل ہے, یا احکامات کے متعلق مسائل ہیں, ایک فروعات کے متعلق مسائل ہے, ایک فضیلت کے یعنی متعلق مسائل ہے. اس لیے اس کے طبقات ہے. مثلا ایک حقائق, ایمانی حقائق یا ایک احکام کے لیے قوی دلیل کی ضرورت ہے. اس کے قبول کرنا, اس کے ماننے کے لیے اس کی قوی مضبوط دلیل ہونا چاہیے. لیکن کسی فروع یا فضائل کے بارے میں جو مسائل ہے, اس کے اندر ہر وقت اس کی قوی دلیل ہے یا نہیں, اس کی نہیں دیکھا جائے گا. اس کے اگر رد نہیں کیا ہے, مثلا فضائل کے بارے میں کچھ لوگ فضائل کے بارے میں کام کرتے ہیں, ایک حدیث وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, یہ چیز ہے, مثلا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کی نہیں دیکھا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا بہت زیادہ قوی, کیونکہ وہ فضائل کے بارے میں چیز ہے, اعتقادی یا احکام کی مسائل نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث کی بالکل یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تم یہ نہیں کر سکتے, یا حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. نہیں, وہ فضائل ہے, فضائل کے طور پر وہ کرتی ہے, وہ حدیث بھی سنا ہے, اس کے لیے اس کے منع نہیں کیا جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں اگر احکام ہے, اعتقادی مسائل ہے, اس میں قوی دلیل قرآن سے سنت سے قوی دلیل کی ضرورت ہے, اس کے اوپر عمل کرنا کی. ویسے بھی وہ کھول کر رسول پورا سے پورا وہ بیان ہو گیا قرآن. لیکن فضائل کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں, فضائل کے بارے میں جو مسائل ہے اس کی قوی دلیل کی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. صرف اگر رسول اللہ اس کے منع نہیں کیا وہ کافی ہے. مثلا اگر اس کے منع نہیں کیا, اسی طرح چیز کام نہیں کرو, اگر یہ منع نہیں ہے, لوگوں کے فضائل کے بارے میں چیزوں میں ضرورت نہیں کہ وہ مضبوط دلیل کے ساتھ وہ فضائل والا کام کر سکتے. اگر مضبوط دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں وہ کام نہیں کر سکتے, ایسا چیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا اصول, صحابہ کرام کے دور میں بہت سے عیسائی اور بنی اسرائیلی علماء مسلمان ہوئے, اور وہ اپنی سابقہ معلومات بھی ساتھ ہی لائے. اب ان کی ان سابقہ معلومات میں بہت سی ایسی چیزیں بھی اسلام میں داخل ہو گئیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جانے لگا کہ ان کا تعلق بھی اسلامی علوم کے ساتھ ہی ہے. ایک مسئلہ, اگر حدیث میں کچھ
یعنی چیز نظر آتی ہے کہ یہ صحیح ہونا میں شک نظر آتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، لوگ اس کی حدیث سمجھنا شروع کیا. مثلا کیوں؟ اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو علماء یا نصارہ کے علماء مسلمان ہونے کے بعد عالم کا ویسے ہی بھی اپنا دین کے بارے میں پورا علم بھی رکھتے تھے، اور دین کے بارے میں جو روایت ہیں وہ لوگ بھی جانتے تھے، جو پیغمبروں سے آنا یا کہانیاں. وہ لوگ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوتے ہی اس کی معلومات پہ ان کے ساتھ اسلامیت کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ لوگ کچھ چیزوں کے بتاتے وقت وہ اپنا پہلے کے معلومات استعمال کیے، پہلے کی جو کہانیاں ملا دیا. یعنی رسول اللہ کے ایک حدیث کی یا تشریح کرنا یا ایک بات کی تشریح کرنا کے وقت وہ پہلے کے جو اس کے معلومات تھا یا کہانیاں تھا یا کچھ اسی طرح کچھ مسائل کا واقعات تھا، اسی کے ذریعے اسی استعمال کر کے بتایا. اور حدیث لکھنا والا یا حدیث سننا والا بھی اس کی قول کتابوں میں لکھا ہے، وقت وہ بھی حدیث کی کتابوں میں اندر آنا کی احتمال ہے اور آگے ابھی کچھ. اس لیے اگر حدیث میں حقیقتاً ایک حدیث میں مسئلہ حقیقتاً ہے اگر، یا احتمال ہے کہ اسرائیلی روایت ہو سکے بغیر نہ رسول اللہ کے جو بتائی ہوا حدیث میں ضرور بضرور حکمت ہوگا، ضرور بضرور مصلحت ہے، یا اگر سمجھ نہیں آتی ہے ایک متشابہ ہونا کی احتمال ہے. رسول اللہ اس کی تشبیہ طور پر بتایا اور کھول کر نہیں بتایا تاکہ امکان کے راز ختم نہیں ہو. ایک راز. یا دوسرا احتمال کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء کے اپنا پہلے کے معلومات اسلامیت کے اندر آ کر حدیثوں میں اندر داخل ہو گیا. اگر حدیث میں حقیقت معنی کے لیے سب مسئلہ ہے، ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی روایت سے علماء کی قول ہو، وقت گزرنے کے بعد وہ حدیث سمجھا گیا ہے، وہ اصل وہ تشریح کے لیے ایک حدیث کی ایک چیز کی تشریح کے لیے وہ بتایا ہو یا لکھا ہو، اس کو بھی لوگ حدیث سمجھ کر کے کتابوں کے اندر آ گیا. اسی وجہ سے اگر غلطی ہے یعنی یہ اسرائیلی روایت ہونا کی احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے. چوتھا اصول، حدیث کے متن میں روایان حدیث کے کچھ اقوال اور ان کے استنباط کردہ معنی درج ہو گئے ہیں اور انہیں یوں کا توں لے لیا گیا ہے، اور انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے اس لیے ان کے وہ اقوال اور استنباط خلاف واقعہ ظاہر ہوئے ہیں جو کہ حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنے ہیں. حدیث جس طرح بیان کی گئی، شروع میں صحابہ کرام نے آگے بیان کی حدیثیں، اس کے بعد تابعین نے تبع تابعین نے بیان کی. تو کسی تابعی نے مثال کے طور پر کسی سے روایت کی، صحابی سے روایت کی ہے، تو صحابی سے روایت کرتے تو انہوں نے حدیث جو بیان کی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ اپنا قول بتایا. حدیث وہ نہیں تھی، اپنا قول جی تشریح کی، تو اپنا قول ساتھ بتایا انہوں نے سمجھانے کے لیے. تو بعد میں جو ان کے تبع تابعین اور ان کے بعد جو آئے انہوں نے بھی اس کو حدیث ہی سمجھ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو لگا دیا، اور اس کو بعد میں مطلب ضعیف روایت اس طرح بنی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ضعیف روایت بنی کس طرح ہے، تو اسی طرح کسی نے تشریح کے لیے اپنے الفاظ ساتھ لگائے تھے سمجھانے کے لیے، تو اس کو بھی حدیث ہی سمجھا جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی حدیث کے ساتھ ہی اس کو ملا دیا اور بعد میں اس کو پوری حدیث سمجھا جانے لگا. ہاں یعنی ایک بھی حکمت یہ ہے کہ جو روایانہ حدیث ہے، حدیث روایت کرتا ہی اس کے اپنا مطابق جو سمجھ کے مطابق تشریح کیا، یعنی یہ حدیث کے مطلب یہ ہے، تشریح کیا. لیکن یہ کہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کے سمجھنا میں ہر بندے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حدیث کے بالکل جو رسول اللہ کے مراد معنی ہے اسی سمجھ لیا. ہر بندہ، کیونکہ آخر زمان کے بارے میں احادیث ہے، واقع ہونا کے بعد انسان بالکل کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ اسی لیے بتایا گیا ہے. لیکن اس سے پہلا 1400 سال پہلا آخر زمان کے جو واقعات ہے، کہہ رہے کہ محدث اگر اس کی بیان کرنا شروع کرے گا اس میں غلط ہونا کی احتمال بھی قوی ہے، کیونکہ آخر کیا واقعات ہو جائے گا وہ اندازہ نہیں لگے گا. وہ اپنا سمجھ کے مطابق، اپنا جو قوم کی اس دور کی حالت کے مطابق حدیث کی تشریح کی. زمان گزرتے ہی وہ تشریح بھی حدیث کے متن کے اندر آ گیا اور حدیث سمجھنا شروع ہو گیا. ایک ظاہر ہے کہ انسان ہے،
اس کے اندر تشریح میں غلطی ہو سکتا ہے، ایک چیز کی بیان کیا اس کے بیان وہ وضاحت غلط ہو سکتا ہے، اس لیے وہ حدیث کی ضعیف ہونا کی بھی مثلا بعد میں آنے والے علماء دیکھے کہ یہ مسائل یہ حدیث بالکل مطابق نہیں نکلتے، عقل سے بھی مطابق نہیں ہوتے یا مسائل سے، اس نے کیا کیا ضعیف قرار دیا۔ حدیث کا ضعیف ہونا کی ایک حکمت بھی یہی ہو سکتا ہے۔